السلام علیکم۔ آج ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ فعل ماضی مکمل جاری۔ ٹھیک ہے، ہم اس سینٹینس کو کس طرح بناتے ہیں اور اس کو ہمیں حل کرنے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کو اردو میں ہم کس طرح پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہم بات کریں گے وہ بالکل سمپل ورڈنگ میں ہوگی۔ فعل ماضی مکمل جاری ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کسی مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہو ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور ان جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھیں وغیرہ آتا ہے، اور ان جملوں میں مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا تعین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سمپلی ہم نے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہمیں ہو چکا ہے کہ ان کی کیا ہوگا۔ ایک تو ہمیں اگر انگلش میں ہم کوئی بھی اس کا سینٹینس دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا، سنس اور فار کا استعمال کیا گیا ہوگا، اور دوسرا مطلب ایک ٹائم بتایا گیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ کام شروع ہوا تھا اور ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اور اردو میں اس کا رہا تھا، رہی تھی وغیرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کر رہا تھا، کر رہی تھی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، جب ہم اردو سینٹینس دیکھتے ہیں اور اس کو انگلش میں بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت فعل سبجیکٹ کے بعد ہیڈ بین ان لگایا جاتا ہے، اور فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مین ان آئی این جی کے جو ورب کی ہوگی وہ چوتھی فارم یوز ہوگی آگے۔ ٹھیک ہے، اس میں باقی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مقررہ مدت اور مقررہ وقت میں کیا فرق ہے، مقررہ مدت مین یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سیکنڈ، منٹ اور گھنٹہ، دن، ہفتہ، سال کے لیے۔ ٹھیک ہے، مطلب فار ایگزامپل اگر ہمیں ٹائم بتایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے، 3 سال، 4 ہفتے، 5 دن، اس طرح کے اگر ہمیں کوئی بھی چیز بتائی جائے گی تو وہ مقررہ مدت ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں فار کا ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کریں مقررہ وقت کی، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا، مقررہ وقت اور مقررہ مدت۔ اگر مقررہ وقت کی بات کریں، یعنی مقررہ وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا، مطلب اس کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ صبح، دوپہر، سپہر، مطلب دن کا ٹائم ہو گیا، رات، ادھیر رات، سن، گھڑی کے وقت۔ کسی دن یا مہینے کے نام کے لیے سنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہے، آپ ایک بار اسے پڑھ لیں اور اس سے تھوڑا سا آپ کو ایک نالج مل جائے گا۔ اور اس کو جب ہم انگلش میں کنورٹ کریں گے تو سمپلی شی ہیڈ بین گوئنگ ٹو کوک دی میل سنس 1 PM۔ ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہو گیا۔ تو اٹ ہیز بین ریننگ ہیویلی فار لاسٹ ویک۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو نیگیٹو سینٹینس بنائیں گے، منفی جملے بنائیں گے، تو منفی جملے بنانے کے لیے ہیڈ کے بعد اور بٹوین بین سے پہلے ہم نے کیا لگا دینا ہے، ناٹ لگا دینا ہے۔ بالکل ایزی ہے نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے۔ جیسے ایک سینٹینس ہم دیکھ لیتے ہیں، وی ہیڈ بین پلینگ فار 2 hours۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو سینٹینس ہے۔ جب ہم اسے نیگیٹو بنائیں گے تو کیا ہوگا، وی ہیڈ ناٹ بین پلینگ فار 2 hours۔ ٹھیک ہے، بالکل سمپل سینٹینسز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پہلے لے آتے ہیں سبجیکٹ سے، ٹھیک ہے، فائل سے، یعنی سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں، اور اس میں آخر میں سوالیہ نشان یعنی انی کوشچن مارک کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے وقار ہیڈ بین سنگنگ فار اے ویک۔ ٹھیک ہے، ہیڈ وقار سنگنگ فار اے ویک، بالکل ایزی سینٹینس ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے اس سینٹینس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اسٹارٹ لرن کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔